آج کے اس پرفتن دور جس میں ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء زوروں پر ہے، اسی طرح بے حیائی اس قدر عروج پر ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ان گنت ہے، لا تعداد ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے زنا کی کثرت ہوگی، شراب کھلے عام پیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی۔ اب تک تو بات زنا تک ہی تھی، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس ملعون و مردود قوم کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا اور جو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ میں جس قوم کی بات کر رہا ہوں وہ ہے قوم لوط۔ آج کل بے حیائی لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح چھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ بے حیائی کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ جو باتیں اب تک پردے کے پیچھے تھی وہ اب سب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور لوگ کھلے عام بے حیائی کرنے کو فخر اور ماڈرن سمجھتے ہیں۔ آج کل ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی، اغلام بازی اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں۔ دنیا کی 30 سے زائد ممالک میں، کنٹریز میں تو یہ بات عام ہو چکی ہے، لوگ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کو مرد کے لیے، نہ کہ مرد کے لیے مرد کو اور عورت کے لیے عورت کو۔ یہ غلط ہے۔ یہ وہی بلا ہے جس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور وہی بیماری آج دوبارہ جنم لے چکی ہے۔ اگر اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کام کی ابتدا بھی ابلیس لعین نے ہی کرائی، اور ابلیس کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کے پھندے سے بچنا لازمی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں ہی دوسری جگہ ہے، بے شک ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس بے حیائی کے بارے میں یعنی لواطہ، ہومو سیکسولیٹی جو آج چل پڑی ہے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ دوسری جگہ ہے بل انتم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ آتے ہو مرد کے پاس شہوت کے لیے، عورتوں کو چھوڑ کر حد سے بڑے ہوئے قوم ہو، جاہل قوم ہو۔ اللہ نے ان کو مخاطب کیا، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس حالانکہ تم سے پہلے یہ برائی کسی نے نہیں کیا۔ تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس دنیا میں۔ لیکن یہ وہی حرکت ہے جسے قانون اور گورنمنٹ پاس کر رہے ہیں، جس پر بل لا رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، بٹ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ نیچرل فیکٹ یہی ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا اور عورت کو مرد کے لیے، نہ کہ مرد کو مرد کے لیے اور عورت کو عورت کے لیے۔ اور لیگل طریقہ مرد اور عورت کے مابین میریج ہے، شادی ہے، جو کہ ہر مذہب میں الگ الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط، عورت کا عورت کے ساتھ اختلاط، یہ عقل کے خلاف، قانون قدرت کے خلاف، طبیعت کے خلاف اور سراسر غلط ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلی دعوت دینا ہے۔ اسی لیے عذاب بیماری کی شکل میں زمین پر نمودار ہوئی ہے، جو کہ لا علاج ہے۔ اس کا مرتکب اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس اینڈ سائنس ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ لا علاج مرض ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے، نہ جانے کتنی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اور اس بے حیائی کو دنیا میں پروموٹ کرنے میں بے حیا قوم عیسائی پیش نظر آتے ہیں، جو کہ زمین پر سب سے بے حیا قوم۔ ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی، ویڈیو آئی، جس میں ایک ہی عورت سے 2 لڑکے شادی کرتے نظر آئے، اور دونوں سگے بھائی ہیں۔ ذرا سوچو کیا حال ہو رہا ہے دنیا کا، اور دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اگر دوسرے مذہب کی روح سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کل یوگ، یعنی کہ دنیا میں بے حیائی بالکل شباب پر ہے، جو کہ قہر الہی کو دستک دے رہا ہے، اور اس کا انجام قیامت کی شکل میں زمین پر ہوگا۔ اور جب سب ختم ہو جائیں گے، نتھنگ ول بی سیف، کچھ بھی نہیں رہے گا دنیا میں۔ سوشل میڈیا نے انسانی دماغ پر اتنی زیادہ سیکس کا وائرس بھر دیا ہے کہ انسان کا اصل مقصد وہی بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس میں بھی نہایت گھنونا عمل ہومو سیکسولیٹی کا پروموٹ، ڈیمانڈ اور اس کو عمل درآمد انسانیت کے لیے نہایت شرمناک عمل ہے۔ میں یہ بات ساری اقوام، ہر رنگ و نسل کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خدا را ایسی حرکتوں کو روکیں، باز رہیں، وگرنہ انسانیت کے نام پر ایک دھبا مانا جائے گا۔
انسان کو انسان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے مطابق یہ عمل حرام ہے۔ اسی لیے اور یہ صرف یہی نہیں کہ جو ہے ایک ہی سیکٹر میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے سیکٹر اور ڈپارٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں، اور انڈیا میں بھی مثلاً کئی ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں یہ برائی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور تو یہ پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے، اور کئی کنٹریز میں گورنمنٹ کی طرف سے فلی الاؤڈ ہے۔ یہ نہایت شرمناک عمل ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر لوگ اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایک گروپ ایسا بھی ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے اور ان کا مقابلہ کرے۔